محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. قسم کی ہم ثنا تسبیح و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. بے انتہا صلاۃ اور سلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بالخصوص امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. درس، نصیحت کی باتیں یا خطاب، خطبہ، تقریر یا اس انداز کی محفلیں اور مجلسیں تو انسان بہت اٹینڈ کرتا ہے اور ان میں شامل اور شریک ہوتا ہے، اور ایسی محفلیں باعث رحمت بھی ہوتی ہیں اور انسان کے گناہوں کی معافی کا سبب اور ذریعہ بھی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمت ان انسانوں پر نازل ہوتی ہے جو ایسی محفلوں اور مجلسوں میں شامل اور شریک ہوتے ہیں. ان محفلوں میں شریک ہونے کا سب سے زیادہ اہم اور بڑا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ہم سنیں اس پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ فذکر ان نفعت الذکر، اے پیغمبر آپ نصیحت فرما دیجیے. آپ کی یہ نصیحت کسی کو فائدہ کسے ملے گا؟ فرمایا سیذکر من یخشی، کہ وہ جو ڈرنے والا ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کرے گا اور اپنی اصلاح کرے گا، اس سے نصیحت حاصل کرے گا. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، جو بدبخت اور بدنصیب ہوگا وہ اس سے کنارہ کشی کرے گا، سن لینے کے بعد اس پر عمل نہیں کرے گا. تو ایسا آدمی جو سن لے اور پھر اس پر عمل نہ کرے، میں الذی یصلی النار الکبریٰ، یہ قیامت کے دن جہنم کی بڑی آگ کے اندر ڈالا گیا. اللہ ہم سب کو محفوظ ہونا. لا يموت فیہا ولا یحیا، اس قدر سخت وہاں پر عذاب ہوگا کہ نہ وہاں زندگی کی لذت ہوگی اور نہ وہ وہاں مرنا چاہے گا تو مر سکے گا، موت بھی نہیں آ سکے گی. اس لیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات بھی پہنچے، ایک مومن اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس کی روشنی میں اپنی اصلاح کریں. نماز کے متعلق تفصیلی گفتگو ہوتی رہی ہے. گزشتہ درس میں التحیات کے متعلق گفتگو ہوئی تھی. التحیات کے اندر ایک اہم رکن جو کہ بالخصوص آخری رکعت سے تعلق رکھتا ہے، تشہد، یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ لینے کے بعد وہ درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نماز کے اندر جو التحیات پڑھی جاتی ہے اس میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث میں آتا ہے کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کیے: التحیات للہ والصلوات والطیبات. التحیات تمام کی تمام زبانی عبادتیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں، والطیبات اور تمام کی تمام مالی عبادتیں جن میں انسان کا مال خرچ ہوتا ہے، اور والصلوات تمام کی تمام بدنی عبادتیں جن میں انسان کا جسم اور بدن استعمال ہوتا ہے. یہ ساری کی ساری جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبانی، قولی، تمام مالی اور تمام جسمانی عبادتیں اے اللہ تیرے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی تعریف کے یہ کلمات بہت پسند آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اسی موقع کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس فرمایا کہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پہلی تعریف تھی
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے کی تھی، اس میں بھی 3 چیزیں تھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو اس کے جواب میں فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا تھا تعریف کرتے ہوئے کہ التحیات للہ والصلوات، تمام قولی باتیں، تمام مالی باتیں، تمام جسمانی باتیں اللہ تیرے لیے ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے واپس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ اور اس کی برکتیں ہوں. اب یہ ایک مکالمہ تھا جو اس موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا، لیکن یہ مکالمہ اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کو اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند آیا کہ اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا. وہ نماز جو کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز مومن کا کیا ہے؟ معراج ہے. تو جس طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا معراج ہوا، اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں یہ کلمات اللہ تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں دہرائے، ادا کیے. تو اسی معراج اور ملاقات کی یادگار کو باقی رکھتے ہوئے، برقرار رکھتے ہوئے، اور ان کلمات کی زندگی اور اچھائی اور بہتری کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کو نماز کا حصہ بنا دیا ہے. اور ہر آخری رکعت میں اور ہر دوسری رکعت میں جو ہے یہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. تو چنانچہ معراج کے موقع کے اوپر یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ادا کیے. پھر جس طرح نماز فرض ہوئی تو ان کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا کہ نماز کے اندر یہ پڑھے جاتے تھے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مقرر ہو جانے سے تھوڑا عرصہ بعد قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ان اللہ بے شک اللہ تعالی وملائکتہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی، نبی کے لیے صلاۃ کہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ تم بھی اس کے اوپر صلاۃ کرو، وسلموا تسلیما اور تم بھی اس کے لیے سلامتی کے کلمات اور سلامتی کی دعا کرو. صلاۃ کا معنی دعا ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی رحمت کی دعا کرنا. جب ہماری طرف سے نبی کے لیے صلاۃ ہوگی تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا طلب کرنا کہ اے اللہ صلی علی محمد، تو رحمت نازل فرما جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب مخلوق کی طرف اس کی نسبت ہوگی، بندوں کی طرف ہوگی یا فرشتوں کی طرف ہوگی کہ فرشتے صلاۃ کہتے ہیں، انسان صلاۃ کہتے ہیں، یا ہم صلاۃ کہیں، ایمان والو تم صلاۃ کہو، اس کا مقصد کیا ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرو. اور ان اللہ وملائکتہ یصلون کہ اللہ صلاۃ کہتا ہے. اللہ کے صلاۃ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہاری اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرماتا ہے. اب یہ آیت نازل ہوئی کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نعرف السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں 2 چیزوں کو حکم دیا، صلوا علیہ وسلموا تسلیما کہ صلاۃ اور سلام کہو. تو نعرف السلام، ہم سلام کو جانتے ہیں، وہ تو ہمیں معلوم ہے، وہ آپ نے ہمیں سکھایا ہوا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور سلام کے وہی الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہے تھے. صحابہ کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ سلام تو ہم جانتے ہیں اور یہ ہم کرتے بھی ہیں آپ کے اوپر، آپ کے لیے یہ سلامتی کی دعا ہم کرتے بھی ہیں، لیکن اللہ نے جو پہلا حکم دیا ہے صلاۃ کا، کیف نصلی علیک، ہم آپ کے اوپر صلاۃ کیسے کہا کریں، ہم آپ کے لیے درود کیسے پڑھا کریں. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے نازل ہو جانے کے بعد صحابہ نے اس کا معنی اور مفہوم، حالانکہ وہ زبان دان تھی، ان کی اپنی زبان تھی، عربی ان کی اپنی بولی تھی، اپنی زبان تھی، اس کا معنی مفہوم سمجھ کر از خود عمل کرنا شروع نہیں کر دیا،
بلکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر پوچھ رہے ہیں. کیوں؟ دین یہی ہے کہ کوئی بات قرآن میں بھی آ جائے، جب تک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ڈیفینیشن نہیں کریں گے، اس کی وضاحت اور تفصیل اور اس کا طریقہ کار نہیں بتائیں گے، اس وقت تک وہ دین نہیں بن سکتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ انا انزلنا الیک الذکر، کہ پیغمبر یہ ذکر ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، یہ قرآن ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے، لتبین ما نزل الیہم، تاکہ یہ چیز جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے آپ اس کی تبیین کر کے، اس کو کھول کر وضاحت کے ساتھ ان کو آپ بتا دیں. جو الفاظ ہیں قرآن مجید کے، ان کے معانی کی اور ان کی تفسیر کی وضاحت اور تبیین یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری. ثم ان علینا بیان، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح اس قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسی طرح ہی اس کی تفسیر اور آپ کے ذریعے اس کا کھول کھول کر بیان کروانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ آئے اور پوچھتے ہیں کہ کئی فن وسلی علیہ تھے، ہم آپ کے اوپر کیسے درود پڑھا کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قولوا، تو یہ کہا کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اب آیت کے نازل ہونے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ کلمات سکھلائے بتلائے درود کے، اور یہ کلمات پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یصلی علیہ، کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس میں میرے اوپر درود نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہے. یعنی اس قدر یہ اہم اور عام حالات میں بھی یہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم کا جو حکم ہے یہ صرف نماز کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے بلکہ یہ عام بھی ہے. نماز کے ساتھ ساتھ ہر انسان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، ہمارے رسول ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، آپ کے ساتھ محبت اور آپ کے اوپر درود اور سلام پڑھنا. تو جب تک عام حالات اور عام اوقات کے اندر بھی کوئی مومن اور مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود شریف یا صلاۃ اور سلام، یہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سکھلائے ہیں، اس طرح پڑھنا ہر ایک مومن اور مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے. ہم عام حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے اور یوں ہی گزر جاتے ہیں، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البخیل الذی من ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، کہ وہ آدمی بخیل ہے، کنجوس ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور وہ میرے اوپر درود نہ کرے، میرے لیے صلاۃ نہ کرے. اس لیے جب بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام آئے، اسم آئے، تو ہم سب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کہ فوری طور پر کم از کم جو صحابہ مختصر طور پر یہ کلمات درود کے کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لازمی طور پر کہے. اگر کسی کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے کسی محفل میں بیٹھے ہوئے، کھڑے ہوئے، آتے ہوئے، جاتے ہوئے، اور وہ درود نہیں کہتا ہے اور صلاۃ نہیں کہتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی سخت تاکید کی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک منبر کے اوپر درس ارشاد فرمانے کے لیے تشریف لے جانے لگے. پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو آپ نے آمین فرمایا، دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو پھر آمین کہا، تیسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو پھر آمین کہا. آپ اکثر اوقات درس دینے کے لیے منبر کے اوپر تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ایک ایک سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آمین نہیں فرمایا کرتے تھے. آج خلاف روٹین، خلاف معمول، ایک ایک سیڑھی کے اوپر قدم رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہی. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول لما اممتا، یہ آپ نے آج خصوصیت کے ساتھ ایک ایک سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین کہی ہے، تو کس لیے کہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ جب میں منبر پر جانے لگا فاذا عرض لي جبرائیل، اچانک جبرائیل میرے سامنے آئے اور اس نے دعا کی، اور ایک ایک سیڑھی کے اوپر ایک ایک وہ دعا کرتا گیا اور اس کی دعا کے اوپر میں آمین کہتا. جب میں پہلی سیڑھی کے اوپر چڑھنے لگا تو اس نے ایک دعا کی، اور یہ حقیقت میں بد دعا ہے
کیا؟ اللہ اکبر کہ اے اللہ وہ شخص تیری رحمتوں سے دور ہو جائے، وہ شخص تیری رحمتوں سے دور ہو جائے جس کو اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے۔ اے اللہ وہ شخص جس کو والدین بڑھاپے کی حالت میں مل جائے، وہ ان کی خدمت کر کے ان کی اطاعت تابعداری فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا لے، اے اللہ وہ شخص تیری رحمتوں سے دور ہو جائے۔ یہ جبرائیل نے بد دعا کی، یہ جبرائیل نے بد دعا کی، رسول اللہ سے فرماتے ہیں اور اس بد دعا کے اوپر میں نے آمین کہی۔ پہلی سیڑھی کے اوپر کہ جو والدین کا نافرمان ہے اور ان کی اطاعت فرما برداری نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے دور ہو، اللہ اس کے اوپر لعنت کرے، اپنی رحمتوں سے اس کو دور کر دے۔ جبرائیل نے بد دعا کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی۔ اور جب دوسری سیڑھی کے اوپر قدم رکھنے لگے تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے ایک یہ بد دعا کی کہ اے اللہ کے رسول وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا نام آتا ہے اور آپ کا نام اور تذکرہ آنے کے بنا پر وہ پھر آپ کے اوپر درود نہیں پڑھتا ہے، صلاۃ نہیں کہتا ہے، تو وہ شخص بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو کہ جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، تذکرہ آئے، آپ کے نام آ جانے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آ جانے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ درود نہیں پڑھتا، سلام نہیں پڑھتا، تو اے اللہ اس شخص پہ لعنت ہو اور وہ تیری رحمت سے دور ہو جائے۔ جبرائیل نے یہ بد دعا کی اور میں نے آمین کہی۔ اور تیسری سیڑھی کے اوپر جب میں قدم رکھ رہا تھا تو جبرائیل نے ایک بد دعا کی کہ اے اللہ اس شخص پہ لعنت ہو، تیری رحمت سے دور ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان مبارک کا مہینہ تو مل جائے لیکن اس رمضان مبارک کے مہینے میں اس کی رحمتوں، برکتوں اور بخششوں سے فائدہ نہ حاصل کرے اور اپنے گناہ بھی کم از کم معاف نہ کروا سکے، تو وہ شخص بھی اے اللہ تیری رحمتوں سے دور ہو جائے اور اس کے اوپر تیری لعنتیں ہوں۔ جبرائیل نے یہ بد دعا کی ہے اور میں نے آمین کہی۔ اب میرے بھائیوں ہم سوچیں یہ تین بد دعائیں ہیں کہ جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اور ان کو راضی اور خوش نہیں کرتا، ان کی اطاعت فرما برداری کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہیں بنا لیتا، اور جو رمضان مبارک کا مہینہ اس کو نصیب ہو جاتا ہے اور وہ رمضان مبارک کے مہینے سے فائدہ حاصل کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کروا لیتا، اور وہ جس کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ کے اوپر درود نہ پڑھے، آپ کے اوپر صلاۃ نہ کہے، جبرائیل نے بد دعا کی کہ اللہ ان شخصوں کے اوپر لعنت ہو، تیری رحمت سے یہ دور ہو جائیں، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ اور میرے بھائیو سوچو جب جبرائیل بد دعا کرنے والا ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہنے والے ہوں، بھلا ایسی بد دعا پھر قبول ہوگی یا نہ ہوگی؟ اور پھر مقام بھی کون سا ہے؟ مسجد نبوی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منبر مبارک، اللہ اکبر، جس کے متعلق خود رسول اللہ سے فرماتے ہیں کہ ما بین منبری و بیتی روضۃ من ریاض الجنہ، کہ یہ میرا منبر سے لے کر میرے گھر تک یہ درمیان کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ، اس مقام پر کھڑے ہوئے جبرائیل بد دعا کرے، نبی آمین کہے، تو اس سے بد دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ کس کے لیے؟ ایک مجھے والدین کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ جو رمضان میں اپنے گناہ معاف نہ کروا سکے، اور تیسرا وہ جو ہمارے اس موضوع سے متعلق ہے وہ یہ کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے اور وہ آپ کے اوپر صلاۃ نہ کرے۔ یہ تو ہے کہ جو ضرور نہیں پڑھتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنتیں اس کے اوپر پڑتی ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کو فائدہ کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ 10 مرات، کہ جو آدمی میرے اوپر ایک دفعہ صلاۃ کہتا ہے، ایک دفعہ درود پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 دفعہ رحمت نازل کروا دیتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ صلاۃ پڑھنے سے، ایک دفعہ درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ رفع 10 درجات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 10 درجے بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ اس کے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھنے کی بنا پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے جو ہیں وہ بلند ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہر ایماندار کے لیے لازم ہے کہ آپ کے ساتھ محبت،
جب تک کسی بھی مومن کے دل کے اندر جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے وہ مومن نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ سب سے زیادہ محبت ہو. اپنی جان سے بھی بڑھ کر زیادہ محبت ہو تو میرے ساتھ ہو, اپنے ماں باپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو تو میرے ساتھ ہو, بیوی بچوں سے بھی بڑھ کر محبت ہو تو میرے ساتھ ہو, اور کائنات کے تمام انسانوں سے بڑھ کر سب سے زیادہ محبت جب تک رسول اللہ فرماتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہے اس وقت تک لا یؤمن کوئی آدمی ایماندار ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پر انسانوں کے دل کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کے تعلقات ہیں, رشتے داریاں ہیں, محبت رکھی ہے. والد کو اولاد کی مناسبت سے اولاد کے تعلق کی بنا پر اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ایک خاوند کو بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ایک بیٹے کو والدین کے ساتھ محبت ہوتی ہے, ایک بھائی کو دوسرے بھائی کے ساتھ محبت ہوتی ہے. تو اس طور پر جتنے بھی رشتے ہیں ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے. اور اسی طرح انسان کے معاملات جو ذاتی ہیں, کاروبار ہے تو اس کے ساتھ بھی انسان سے محبت ہوتی ہے, جو زمین مکانات ہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, اور اسی طرح برادری اور رشتے دار خاندان اور قبیلے ہیں ان کے ساتھ بھی محبت ہوتی ہے, اور بیوی بچوں کی یہ محبتیں ہیں. لیکن ان محبتوں کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بڑھ کر محبت کس کے ساتھ ہونی چاہیے؟ اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول جناب محمد رسول والذین آمنوا اشد حبا للہ, کہ جو ایماندار ہیں ان کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہے. اور پھر اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم واموالکم وعشیرتکم, اور فرمایا کہ وتجارۃ تخشون کسادها, اسی طرح کہ فرمایا ان کان آباؤکم وابناؤکم, اگر تمہارے والدین, تمہارے ماں باپ اور تمہارے ابناء, تمہارے بیٹے, تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں, تمہارے خاندان, تمہارے قبیلے اور رشتے دار, اور واموال اقترفتموها, اور وہ تمہارے مال اور دولت جو تم جمع کرتے ہو, وتجارۃ تخشون کسادها, اور وہ تجارت جن کے گھاٹے کا تمہیں ہر وقت فکر رہتا ہے, ومساکن ترضونها, تمہاری وہ خوبصورت بلڈنگیں اور مکانات جن کو تم پسند کرتے ہو, احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر تمہیں ان چیزوں کے ساتھ محبت زیادہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کہ اللہ سے محبت ہے, رسول سے محبت ہے, لیکن وہ کم ہے بنسبت ان چیزوں کے, کہ ان چیزوں کے ساتھ محبت زیادہ ہے, تو فرمایا فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ, پھر انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر اپنا عذاب. ان چیزوں کے ساتھ محبت فطرتی امر ہے, اللہ نے فرمایا تم محبت رکھو ان کے ساتھ, لیکن ان چیزوں کے ساتھ محبت کم ہو, اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت جو ہے وہ کیا ہو, سب سے بھی بڑھ کر ہو, سب سے زیادہ بڑھ کر. اور اسی محبت کا پھر تقاضا ہے کہ جس قدر بھی ہم زیادہ سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ درود اور صلوات کریں گے, محبت اسی قدر زیادہ ہوگی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اسی قدر زیادہ مضبوط ہوگا, اور وہ آدمی پھر اسی انداز پر زیادہ سے زیادہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, تابعداری اور برداری کرنے والا ہوگا. اور ساتھ ہی میں یہ عرض کر دوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واضح فرمان ہے کہ جب تک یہ نماز کے اندر درود شریف نہ پڑھا جائے اس وقت تک نماز نہیں ہوتی, اور یہ اس قدر لازمی حصہ ہے نماز کا کہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ نماز بھی قبول نہیں کرتا ہے. اور میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف اور مقام حاصل عطا کیا ہے کہ اگر کوئی اذان کہنے والا اذان کہتا ہے اور وہ اذان کے اندر اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے. اگر کوئی کلمہ شہادت ادا کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اس کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے. اور اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی کہنا پڑتا ہے. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک, کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کا ذکر و شان بہت ہی بلند کیا ہے کہ اس طور پر اذان کہنے والا اذان کہے تو اس کو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے, اشہد ان محمد رسول اللہ کہے گا تو اذان نہیں ہوگی. تکبیر کہنے والا اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے, اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو تکبیر نہیں ہوگی. تو اسی طرح ہی بعین ہی اگر کوئی نماز پڑھنے
पढ़ने वाला नमाज पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ ले, सुब्हानक अल्लाहुम्मा पढ़ ले, सुब्हान रब्बियल अज़ीम पढ़ ले, सुब्हान रब्बियल आला पढ़ ले, अत्तहियात पढ़ ले, और जब तक वो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, जब तक ये नहीं पढ़ेगा उसकी नमाज नहीं होगी। और फिर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, कि ये मैंने अर्ज किया है, अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिअराज के मौके के ऊपर जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज के साथ अल्लाह की तारीफ की, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु, तो इनके जवाब में अल्लाह ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अल्लाह ताला ने भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक शर्फ और मकाम ये भी है, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ला तजअलू दुआ ar-रसूल का दुआ बअदुकुम बअदा, कि जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो नाम लेकर, इस तरह मेरे नबी को नाम लेकर न बुलाया। ला तजअलू दुआ ar-रसूल का दुआ बअदुकुम बअदा, जिस तरह तुम आपस में, यहाँ से शान साबित होती है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आपकी अज़मत और आपका मकाम और अल्लाह ताला के नजदीक आपकी किस कदर हैसियत है, ये साबित होती है कि अल्लाह ताला ने मना कर दिया है कि ला तजअलू दुआ ar-रसूल का दुआ बअदुकुम बअदा, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को नाम लेकर बुलाते हो, तुम इस तरह नाम लेकर जो है मेरे नबी को न बुलाया करो। सोचने की बात है, अगर कोई छोटा हो किसी बड़े को बुलाता है तो इज्जत और अजमत के साथ बुलाता है, उसका नाम नहीं लेता। बेटा अगर बाप को बुलाता है तो अब्बा जी या डैडी कहकर, बाबा कहकर बुलाएगा, नाम नहीं लेगा। शागिर्द उस्ताद को बुलाता है, नाम लेकर नहीं बुलाता। मुरीद पीर को बुलाता है, नाम लेकर नहीं बुलाता। शागिर्द उस्ताद को बुलाता है, नाम लेकर नहीं बुलाता। और अगर कोई बड़ा बुलाए छोटे को तो वो नाम लेकर बुलाता है। अगर उस्ताद शागिर्द को बुलाएगा, नाम लेकर बुलाएगा, और अगर बाप बेटे को बुलाएगा, नाम लेकर बुलाएगा। पीर मुरीद को बुलाएगा, नाम लेकर बुलाएगा। उस्ताद शागिर्द को बुलाएगा तो नाम लेकर बुलाएगा। और इसी तरह अगर एक उम्मती नबी को बुलाए तो नाम लेकर नहीं बुला सकता, नाम लेकर नहीं बुला सकता। और अगर सहाबी बुलाए तो भी नहीं, और अगर अल्लाह नबी को बुलाए तो नाम लेकर बुला सकता, नाम लेकर बुला सकता। अब देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को बुलाया तो क्या फरमाया, या आदम। ज़करिया अलैहिस्सलाम को बुलाया तो या ज़करिया। यहया अलैहिस्सलाम को बुलाया या यहया। और इसी तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बुलाया या इब्राहीम। मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाया या मूसा। ईसा अलैहिस्सलाम को बुलाया या ईसा। अल्लाह ताला ने उन पहले अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को जहां बुलाया है अपनी तरफ, नाम लेकर बुलाया है और उनका नाम लेकर अल्लाह ताला ने उनके साथ खिताब किया है। लेकिन जब बारी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आई है, अलहम्द से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान मजीद उठा कर देख लीजिए, किसी भी मकाम पर अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनका नाम लेकर बुलाया नहीं है कि या मोहम्मद, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये नाम लेकर अल्लाह ने नहीं बुलाया। हालांकि अगर अल्लाह ताला अपने नबी को नाम लेकर बुलाना चाहते बुला सकते थे और इसमें कोई बेइज्जती या गुस्ताखी का पहलू न निकलता। अल्लाह को हक था कि अल्लाह तबारक व तआला बुला लेते, लेकिन अल्लाह ताला ने नहीं बुलाया। जब भी बुलाने की बारी आई है फरमाया या अय्युहन नबिय्यु, कहीं फरमाया या अय्युहर रसूल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर। जिस हालत और कैफियत में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुआ करते थे, उस हालत और कैफियत और सिफत के साथ अल्लाह ताला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है, नाम लेकर नहीं बुलाया। हालांकि अगर अल्लाह नाम लेकर बुलाता तो इसमें कोई हर्ज नहीं थी, लेकिन अगर अल्लाह नाम लेकर जनाब मोहम्मद रसूल को बुलाते और उसका तज़किरा कुरान में आता तो उस कुरान को मोमिन पढ़ते या न पढ़ते। जब एक उम्मती उसको पढ़ने लगता तो उसको वही बात कहनी पड़ती या मोहम्मद। लेकिन अल्लाह ने फरमा दिया कि ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ बअदुकुम बअदा, कि जिस तरह जनाब मोहम्मद रसूल, जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को बुलाते हो, इस तरह तुम मेरे नबी को नाम लेकर मत बुलाया, सिफत के साथ, उस खुसूसियत के साथ। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अज़मत का पहलू वाज़ेह किया है कि वहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु, अस्सलामु अलैका
ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میرے بھائیوں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک تعلق بھی قائم ہو گیا اور اس محبت کے نتیجے میں ہم جناب محمد رسول اللہ کی عظمت بھی کرتے ہیں اور ایک محبت بھی ہے. تو محبت کا تقاضا یہ ہوا کرتا ہے کہ ان المحب لمن يحب مطیع. محب جو ہے وہ محبوب کا فرما بردار ہوا کرتا ہے. جیسے محبوب کا اشارہ ملتا ہے وہ اسی طرح ہی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اگر محبوب گردن کٹا دینے کا بھی حکم دے تو جو محب ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ گردن تک بھی کٹوا دیا کرتے ہیں. تو اس محبت کا اور اس ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آئے فوری طور پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے. جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں پابند بنا دیا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. میرا یہ نبی جو دے دے اسے لے لو اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ. پھر اس سے ذرہ برابر آگے پیچھے نہیں ہونا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خیال کرنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آ جانے کے بعد پھر آگے پیچھے نہیں ہونا ہے. اپنی مرضی اور منمانی نہیں کرنی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جو تنازعات اور اختلافات ہیں ان میں آپ کو فیصلہ کو جج تسلیم کریں. فیصلہ اور جج تسلیم کر لینے کے بعد جو فیصلہ آپ کر دیں وہ یسلموا تسلیما, اس کو دلی طور پر تسلیم کرنا. اور پھر اس ایمان کا تقاضا تماما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيار. یہ کسی مومن مرد کو اور کسی مومن عورت کو یہ لائق ہی نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے پھر وہ ما كان لهم الخيار, پھر ان کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے. يخلق ما يشاء ويختار. ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے اور ہر چیز کے اوپر اختیار اور مرضی چلانے والا بھی کون ہے؟ اللہ. اس لیے ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے احکام آنے کے بعد اپنی منمانی اپنی مرضی یا اپنے عقل پر سکوٹی کے اوپر پرکھنا یا پھر دنیا داری کے رسم و رواج اور طور طریقوں کے اوپر اس کو پرکھنا اور پھر اس کو دیکھنا کہ جب دنیا کے حالات تو یہ ہے اللہ رسول کا حکم جو ہے ہم کیا کریں. میرے بھائیوں ایمان کا تقاضا یہ ہے دنیا رنج ہوتی ہے ہو جائے اور دنیا والے ناراض ہوتے ہیں ہو جائے, لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر فرق نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا. من یطع الرسول فقد اطاع. یہ گارنٹی کسی اور کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے اپنی اطاعت قرار دیا ہو. فرمایا کہ جو میرے رسول جناب محمد رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے. اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم زندگی کے تمام معاملات میں جیسے اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں. تو پورے کے پورے اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ان تمام کے تمام احکام کے اوپر پورے دل کی رضامندی اور خوشی کے ساتھ جو ہے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے پورے طور پر اس کی اطاعت فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تمام ساتھیوں کا آنا بیٹھنا سننا قبول مقبول فرمائے اور ہماری اس حاضری کو قبول مقبول فرماتے ہوئے ہم سب کے اپنے رحم سے نازل فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.